محنت جو ہوتی ہے نا اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. محنت اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھنا کہ اس کا جو درخت ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جل جل کندن ہویا, جو بندہ جل جل کندن ہویا انہوں دنیا دا خوف نہیں رہا. لویا ہوتا ہے نا ایک رف قسم کا لویا, کوئی ویلیو نہیں ہوتی خاص, کوئی قیمت نہیں ہوتی خاص, 250 روپے کلو, 300 روپے کلو. اب یہ جو میرے ہاتھ کے اندر مائک ہے نا یہ کوئی 300-350 گرام, لیکن قیمت ویلیو بہت زیادہ. اب یہ جو لویا ہے نا یہ ایک آزمائش سے گزرا ہے, ایک پروسیس سے گزرا ہے, اور جب یہ اس پروسیس سے گزر رہا تھا, اس آزمائش سے گزر رہا تھا, اگر اس کے اندر زبان ہوتی تو کیا کہتا. لوہار ہوتا ہے نا, کبھی اتفاق ہوا ہوگا اس کے کام کو دیکھنے کا, دکان پر بیٹھنے کا. لوہار کی ایک بہت بڑی بٹی اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ آگ جل رہی ہوتی ہے. تپش اتنی, ٹمپریچر اتنا کہ پاس بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے, تھوڑا فاصلہ جو ہوتا ہے نا وہاں پر بھی بیٹھنا یا کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا. اس کی جو تپش ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. یہ جو لوہا ہے نا یہ پہلے اس بٹی میں گیا ہے. ہم لوگ کس طرح سے, یعنی کہ جو بندہ ایک کامیاب بندہ ہوتا ہے, جو کچھ بننا چاہتا ہے اور بن کے دکھاتا ہے, وہ کس پروسیس سے گزرے تو بنتا ہے. یہ جو لوہا ہے نا پہلے اس بٹی میں گیا ہے, خوب جلا ہے, بولا نہیں, خوب جلا ہے, زبان سے کوئی لفظ نکلا ہی نہیں. لوہار نے کیا کیا اس کے بعد, اس لوہے کو باہر نکالا ہے, اور بڑا سارا جو ہتھوڑا ہوتا ہے ایک بندے نے پکڑا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے نا وہ چوٹ پہ چوٹ, چوٹ پہ چوٹ, چوٹ پہ چوٹ, مار مار کے اس والے لوہے کا حشر نشر کیا ہوگا, ایک شیپ دینے کے لیے حشر نشر کیا ہوگا, تب جا کے یہ جو مائک ہے نا اس شیپ میں آیا. اس والے پروسیس سے گزرا ہے, آزمائش سے گزرا ہے, پھر اس کی ویلیو ہوئی. اور جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہمیں بار بار گراتی ہے, چوٹیں آتی ہیں, اور ہم بار بار کھڑے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں ایک پروسیس سے گزار رہی ہے, ہمیں کوئی سکھا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ لاکھ پتی ہوتے ہیں, کروڑوں پتی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو لاکھ ہوتے ہیں, کروڑ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو ملے ہوئے ہوتے ہیں کسی آزمائش سے گزرے بغیر. موسٹلی آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو وراثت میں چیزیں ملتی ہیں, یعنی کہ بابا دادا, انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں, لاکھ کروڑ جو ہیں, تو بندہ کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن کوئی پیچھے ناکامی نہیں ہوتی. وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ جو عروج ہوتا ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے جس بندے کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں, پیچھے کوئی ناکامی اس نے فیس نہیں کی ہوئی ہوتی. آزمائش جو ہوتی ہے وہاں سے وہ گزرا نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے بعد وہی لاکھ پتی ہوتا ہے. یہ میرے اپنے عزیزوں میں سے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ایک صاحب ان کی وفات ہوئی, تو جب وہ صاحب زندہ تھے نا تو بیچارے ایک ٹوٹی سی بائک ہوتی تھی ان کے پاس, کبھی ادھر جا رہے ہوتے تھے اسی بائک کے اوپر, کبھی ادھر جا رہے ہوتے, 2 بیٹے ان کے. ایک دن یوں ہوا کہ وہ صاحب کی موت ہو گئی, اللہ کو پیارے ہو گئے. میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی 2 مہینے گزرے ہوں گے, ان کی وفات کو 2 مہینے گزرے ہوں گے. بچوں نے کیا کہ سب سے پہلے وہ والی بائک کو ہی بیچا ہے.
اور اپنے لیے وہ سیک گاڑیاں بڑی بڑی. لیکن وہ جو گاڑیاں ہیں نا وہ بھی زیادہ دیر نہیں رہی. چند سالوں کے بعد نہ ہی تو وہ گاڑیاں رہیں اور نہ ہی محل. اب وہی 30-35 ہزار کی مزدوری کر رہے ہیں. دراصل ناکامیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ وہ استاد ہوتے ہیں جو کامیابیوں کو جنم دیتی ہیں. اور جس بندے نے کسی ناکامی کا سامنا نہیں کیا، کسی پروسیس سے نہیں گزرا، اس کا اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ یہی والا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب وہ پہلی بار کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے پھر گرتا ہے. اور اگر وہ اس گرنے کے ڈر سے اپنے آپ کو روک لے، اس چوٹ کے ڈر سے کھڑا ہونا چھوڑتے، تو کیا کبھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ کے خواب جو ہے نا وہ بہت ہی پیارے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں نا، آپ کی جو منزل ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ نے چنی. لوگوں کی باتیں، لوگوں کی زبانیں، آپ بار بار گر رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں. آپ گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں. چھوڑیں اس چیز کو، کیا کہہ رہے ہیں. اپنے سفر کو جاری رکھیں. پتہ کیوں؟ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے نا، آپ جلنا شروع کریں گے، چمکنا شروع کریں گے. وہ جو چمک ہے، وہی والی چمک ان لوگوں کی جو زبانیں ہیں وہ بند کرے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی جو بھی منزلیں ہیں ان کو آسان کرے، اور جو آپ کی ارادے ہیں ان کو پکا رکھے. پھر مل لیں رب دے والے.